أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وصیت سے مراد بہت ہی اہم، بہت ہی خاص قسم کی، بہت ہی ضروری نصیحت اور خیر خواہی کو کہتے ہیں، جس سے بڑی نصیحت اور خیر خواہی کوئی نہ ہو۔ عام طور پر کوئی شخص مرتے وقت جو بات کرے تو ایک طریقہ کار ہے کہ مرنے والے کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، وہ کوئی عام بندہ ہی ہو، وہ کوئی مجرم بھی ہو، تو اس کی آخری خواہش کا دھیان رکھا جاتا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو وصیت کا مطلب بہت ہی خاص اور اہم بات، ضروری بات، اور اللہ اور رسول کی جو بات بھی ہو وہ بہت ہی خاص ہوتی ہے، بہت ہی ضروری ہوتی ہے، بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ تو اللہ اور رسول کے سارے احکامات وہ وصیت ہیں۔ تو اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ حصہ بیان کر رہے ہیں اولاد کا۔ تو اولاد کے بارے میں اللہ کی خاص نصیحت، اللہ کا خاص حکم کیا ہے؟ ایسا حکم جو اللہ نے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر دیا ہے، اور ایک انسان خود اپنی اولاد کو دینا چاہے تو انسان ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھ سکتا جو اللہ رب العالمین نے ہماری ہی اولاد کے بارے میں ہمیں جو حکم دیے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر جن امور کو پیش نظر رکھا ہے وہ اللہ ہی رکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ انسان ناقص ہے، انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے غلطی کر لیتا ہے، تو اولاد کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے غلطی کرنا یہ بالاولیٰ انسان سے امکان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ وراثت کے معاملات یہ اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ جب یہ آیات اتری اس سے پہلے لوگ خود وصیت کرتے تھے، لوگ خود کہتے تھے کہ فلاں کو میری جائیداد میں سے اتنا حصہ دے دیا جائے، فلاں کو اتنا حصہ دے دیا جائے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بنیاد تھی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ تم میں سے اگر کوئی شخص اس کو موت آ لے، اگر وہ موت کے قریب ہو یعنی مرض الموت میں ہو، اور اس کے پاس اگر مال ہو تو اس کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے۔ شروع میں یہ آیت کریمہ تھی سورہ بقرہ کی، للوالدین والاقربین، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ تو شروع میں لوگ خود وصیت کرتے تھے، اللہ کی طرف سے کوئی خاص احکامات نہیں تھے کہ فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے۔ لیکن آخری دور میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ وراثت کے تفصیلی احکامات اتار دیے، اور اللہ رب العالمین نے وصیت کا حق انسان سے لے کر اللہ نے خود احکامات جاری کر دیے۔ لیکن انسان کے پاس بھی اللہ نے ایک حد تک وصیت کا حکم رکھا ہے، وصیت کا فیصلہ رکھا ہے ایک حد تک۔ پہلے 100% فیصلہ انسان خود کرتا تھا، لیکن اب جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اس کے مطابق 1/3 مال کے بارے میں انسان فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، غیر شرعی نہ ہو، یہ تو سب سے بڑی شرط ہے۔ وہ ورثہ کے بارے میں نہ ہو، کیونکہ ورثہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اب طے کر چکے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ 1/3 مال سے زیادہ نہ ہو۔ تو 1/3 کی حد تک انسان خود اختیار رکھتا ہے، 1/3 سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے باقی ساری تقسیم خود کی ہے۔ تو اولاد کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اصول کہ مذکر کے لیے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر، یہ اصول اولاد کے بارے میں، کیونکہ پیچھے اولاد کا ذکر ہے۔ یہ اصول ہر جگہ نہیں لگے گا، ہر جگہ وراثت میں مرد کا ڈبل، عورت کا سنگل نہیں ہے۔ یہ ایک مغالطہ ہے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ وراثت میں مرد کا ڈبل ہوگا، عورت کا سنگل ہوگا. نہیں، یہ وہاں ہوگا جہاں اللہ نے مرد کا ڈبل کیا ہے، عورت کا سنگل کیا ہے. تو یہ اولاد میں ہے اور بھی بعض جگہوں پر ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. تو یہ اصول اولاد کے بارے میں ہے. تو ہمارے ہاں عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وراثت میں ہر جگہ مردوں کا ڈبل ہوتا ہے. تو یہ بات عمومی طور پر صحیح نہیں ہے. تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ اسلام، بعض لوگ جو اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں، یہ اعتراض اصل میں غیر مسلموں کی طرف سے آیا، مسلمانوں کی طرف سے نہیں آیا. لیکن آج اللہ معاف کرے، مسلمانوں کو اپنے رسول سے زیادہ مسلمان مرعوب ہیں غیروں سے. وہ اللہ اور رسول پر اعتماد کرنے کی بجائے وہ غیروں کی باتیں، غیروں کے اعتراضات دہراتے ہیں. آج غیر تو غیر، مسلمان چھوڑ کر غیر مسلم تو اعتراض کرتے ہیں. اسلام میں وراثت میں اللہ نے مردوں کو ڈبل، عورتوں کو سنگل دیا ہے. اللہ معاف کرے، یہ اعتراض محمد، احمد اور حسن، حسین کہنے والے لوگ، اپنے آپ کو کہلانے والے لوگ بھی، جن کے نام اس طرح کے ہیں مسلمانوں والے، اللہ معاف کرے ان کے نام ہی مسلمانوں والے ہیں، وہ بھی اسلام پر اس قسم کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ مردوں کا معاشرہ ہے، اسلام مردوں کی بات کرتا ہے، کیونکہ تشریح مردوں نے کی ہے لہذا مردوں کا حصہ ڈبل ہے. تو یہ بات علی الاطلاق ہے ہی نہیں، یہ بات یاد رکھیے. علی الاطلاق وراثت میں مردوں کا ڈبل یعنی لوگوں نے صحیح سمجھا ہی نہیں. جہاں مردوں کا ڈبل ہے اس کی بھی اپنی حکمتیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مردوں کا کہیں بھی ڈبل نہیں ہے وراثت میں. وراثت میں بہت ساری جگہوں پر مردوں کا ڈبل ہے، لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہے. آپ کو ایسی مثالیں بھی ملیں گی، اسی کو ہم پڑھیں گے، انہی میں ہی آپ کو ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورتوں کو برابر کیا ہے. تو علی الاطلاق یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر مرنے والے کی اولاد ہو، فوت ہونے والا شخص اگر اس کی اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی ہوں، تو قرآن کریم صراحت سے کہتا ہے کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو اس کے ماں باپ دونوں کو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. یہ قرآن کا نص ہے اسی آیت میں. یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، یہ آیت کی ابتدا سے میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ اسی آیت میں درمیان میں اللہ فرماتے ہیں اگر مرنے والے کی اولاد ہو اور مرنے والے کے دونوں ماں باپ موجود ہوں، ماں بھی ہو باپ بھی ہو، تو ماں کو بھی اور باپ کو بھی ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اب یہ قرآن کا نص ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو، مثلا بیٹا ہے مرنے والے کا اور مرنے والے کا باپ ہے اور ماں ہے، اور کل جائیداد ہم فرض کر لیتے ہیں 6 لاکھ ہے، تو ماں کو چھٹا حصہ 1 لاکھ، باپ کو چھٹا حصہ 1 لاکھ، باقی 4 لاکھ بچے گا جو بیٹے کا ہے. اس میں اب ماں اور باپ دونوں کا حصہ برابر ہے، حالانکہ باپ مرد ہے ماں عورت ہے. تو علی الاطلاق یہ بات کہنا کہ مرد کا زیادہ ہے عورت کا کم ہے، یہ بات علی الاطلاق کہنا صحیح نہیں ہے. یہ اس کی بعض صورتیں ہیں وراثت میں. اسی طرح اگر مرنے والے کے ماں شریک بہن بھائی ہوں، ماں شریک بہن بھائی یعنی جو ماں کی طرف سے بہن بھائی بنتے ہیں، باپ کی طرف سے نہ ہو، تو بھائی ہو یا بہن اس کا حصہ برابر ہے وراثت میں. اور اس کی نص موجود ہے قرآن میں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس سے اگلی آیت میں وہ موجود ہے. تو ماں شریک بہن بھائیوں کا حصہ برابر ہے. بلکہ میں آپ کو ایسی مثالیں بھی پیش کر سکتا ہوں قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے، کہ کئی ایسی مثالیں ہیں وراثت میں، کئی ایسے مسئلے ہیں جس میں عورتوں کا زیادہ ہو جاتا ہے اور مردوں کا کم ہوتا ہے، یا مردوں کا ہوتا ہی نہیں، عورتوں کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک ایسا مسئلہ جس میں پوری امت کا اجماع ہے، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، اس کے ورثاء میں نانا اور نانی موجود ہیں. نانا اور نانی ایک لیول کے ہیں، مرنے والے سے ان کا ایک جیسا رشتہ ہے، وہ نواسہ ہے. مرنے والا اس مرد کا وہ نانا ہے، اس عورت کا وہ نانی ہے اس کی. تو اب اس مثال میں نانا وارث ہے ہی نہیں اور نانی وارث ہے. اب بتائیے کہاں گیا کہ جی اسلام میں بس مردوں کو ہی حصہ دیا گیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا گیا؟ یہ بات علی الاطلاق ہے ہی نہیں. یہ بعض مثالیں ہیں اس کی، کئی مثالیں ہیں جن میں مردوں کو زیادہ مل جاتا ہے، ڈبل مل جاتا ہے، عورتوں کو کم ملتا ہے، آدھا ملتا ہے. کئی مثالیں ہیں جن میں مرد عورت کا برابر ہے. کئی مثالیں ایسی ہیں جس میں مرد کا ہے ہی نہیں، ان کا میت سے رشتہ برابر ہے، مرد کا ہے ہی نہیں، عورت کا حصہ ہے.
تو علی اطلاق یہ بات نہیں ہے، ایسی بعض مثالیں ہیں جن مثالوں میں اللہ نے مردوں کو زیادہ دیا ہے، عورتوں کو کم دیا ہے، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت کے سارے احکامات علم و حکمت پر مبنی ہیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، اور جو بندہ اس بنیاد کو سمجھتا ہے وہ کبھی اسلام کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ حکم اسلام، پہلی تو بات ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ حکم اسلام میں ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسے ہی مشہور ہوتی ہیں، ثابت ہی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز اسلام میں ثابت بھی ہے کہ نہیں قرآن و حدیث میں۔ اگر ثابت ہے، پھر اگر اسے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ چیز ثابت ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ علم و حکمت پر مبنی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ میرے فہم کا قصور ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جب وہ کہے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا کرے گا؟ علماء کے پاس جا کر سمجھنے کی کوشش کرے گا، حکمت جاننے کی کوشش کرے گا، سیدھا اسلام پر اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ حکمت جاننے کی کوشش تو صحابہ کرام بھی کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، قرآن کی فلاں آیت سے تو پتہ لگتا ہے کہ جو آدمی ظلم کرے، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہ کرے، تو وہ جہنمی ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن کوئی امن نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس آیت کریمہ کی، صحیح بخاری وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، قرآن کی ایک آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے اندر ظلم کو خلط ملط نہیں کیا تو ان کے لیے قیامت کے دن امن ہے، جنت ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام غور کرتے تھے قرآن کریم کی ہر آیت میں، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب انہوں نے غور کیا، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کون ہے کہ جو ظلم نہیں کرتا؟ ظلم سے کیا مراد ہے؟ کسی قسم کی غلطی۔ ایمان کے ساتھ ہر شخص سے ظلم ہوتا ہے، تو گویا کہ کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے، گویا کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں اس آیت پر یقین تو ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، سمجھا دیجئے اس آیت کا معنی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تم نے سورہ لقمان کی فلاں آیت نہیں پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے، یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اپروچ کیا ہے۔ اگر تو آپ کتاب و سنت کے احکامات کو اللہ رسول کے احکامات سمجھتے ہیں، ثابت شدہ احکامات، اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، بے انصافی پر مبنی نہیں ہو سکتی، اگر آپ کو ایک بات کی سمجھ نہیں آئے گی تو کیا کریں گے آپ علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نہ سمجھ آئے بالفرض، آپ کہہ دیں کہ میری عقل کا قصور ہے، میرے فہم کا قصور ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں مانتا ہوں اللہ اور رسول کے ان احکامات کو، سمجھ نہیں آتی پھر بھی مانتا ہوں، لیکن اگر آپ کی اپروچ یہ ہے کہ یہ تو ظلم ہو گیا، یہ تو زیادتی ہو گئی، پھر آپ کو نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ معاف کرے عقیدے کا بھی بیڑا غرق، ایمان کا بھی بیڑا غرق۔ تو یہ ایک بنیاد ایک مسلمان کی اس آیت کے آخر میں ہے ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری احادیث ہیں، صحیح احادیث، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ رسول کا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو جن بعض مثالوں میں، جن بعض مسئلوں میں مردوں کو زیادہ دیا گیا ہے، عورتوں کو کم دیا گیا ہے، پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں ہوتا، یہ عین انصاف ہے، عین عدل ہے۔ پہلے تو اس بات کو آپ عقیدہ بنائیے اپنا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بے انصافی اور ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، جو عدل کا حکم دے وہ خود بے انصافی کرے گا، خود ظلم کرے گا، کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ عدل ہے، ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھیے کہ مرد کے اوپر، ایک اسلامی معاشرے میں مرد کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، مرد نے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسلامی معاشرے میں عورت پر ذمہ داری رکھی نہیں ہے، معاش کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ تو اگر وراثت کے کئی مسئلوں میں مردوں کو زیادہ مل جاتا ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو عورتوں کے ساتھ اتنا بڑا احسان ہے۔ آپ اس دور کو دیکھیے جس دور میں عورتوں کو ملتا ہی نہیں تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے، مسلمان کہلانے والے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ تو جس دور میں عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا،
تو اس دور میں عورتوں کو حصہ دینا باقاعدہ، اور بڑے زور و شور سے حصہ دینا، اور تھوڑا نہیں، بہت بہت زیادہ حصہ دینا۔ میں نے آپ کو شروع میں چند ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے وراثت کا، تو میں نے آپ کو حدیث بیان کی تھی کہ جب شروع میں یہ آیات اتری کہ بیٹی کا آدھا ہے، ماں کا چھٹا حصہ ہے، تیسرا حصہ ہے، بیوی کا چوتھا حصہ ہے، 8واں حصہ ہے، جب یہ آیات اتری تو صحابہ کرام وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ عورتوں کا اتنا بڑا حصہ، یہ عورتیں نہ یہ میدان جنگ میں حصہ لے سکتی ہیں، نہ قبیلے کی طرف سے، خاندان کی طرف سے دفاع کر سکتی ہیں، تو ان کو آدھا حصہ دے دیا جائے کل جائیداد میں سے، چوتھا حصہ دے دیا جائے، چھٹا حصہ دے دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے کہ تھوڑا انتظار کرو، ابھی دین کے اندر احکامات آ رہے ہیں، نسخ جاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس میں اصلاح فرما دیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اسلام مکمل ہو گیا، وہ حکم باقی رہا، صحابہ کرام نے مان لیا اس کو۔ تو یہ عورتوں کو بعض مسئلوں میں اگر تھوڑا حصہ بھی ملتا ہے، یہ تھوڑا نہیں ہے، یہ عین عدل ہے، عین انصاف ہے۔ اور کئی مسئلوں میں، بہت سارے مسئلوں میں مردوں عورتوں کا برابر ہے، اور کئی ایسے مسئلے ہیں وراثت میں عورتوں کا حصہ ہے، مردوں کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ایک مثال نہیں ہے، اس کی کئی مثالیں۔ تو اولاد میں اگر مرد عورت اکٹھے ہو جائیں گے تو مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو سنگل ملے گا، ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا اولاد میں۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ حصے بیان کرتے ہیں وراثت کے، وہ حصے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ حصے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ طے کر دیتے ہیں کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، آدھا حصہ ملے گا، 2/3 حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، اور 8واں حصہ ملے گا۔ تو ایک تو اس قسم کے حصے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یہ بھی نومینیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ وارث ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حصہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کسی شخص کو وارث تو قرار دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حصہ بیان نہیں کرتے۔ یہ 2 قسم کے حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے کو فرضی حصہ کہتے ہیں۔ فرضی حصہ کا مطلب مقرر کردہ حصہ، طے شدہ حصہ وراثت میں۔ یہ طے شدہ اس طرح نہیں ہوتا کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ، اس طرح طے شدہ نہیں ہوتا، یہ اس کی ریشو طے شدہ ہوتی ہے کہ کل جائیداد میں سے آدھا، یا کل جائیداد میں سے تہائی، یا کل جائیداد میں سے چوتھائی، یا کل جائیداد میں سے 8واں حصہ، چھٹا حصہ۔ تو یہ جو طے شدہ حصہ ہوتا ہے اس کو فرضی حصہ کہتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ حصہ دیا جاتا ہے انہیں اصحاب الفرائض کہتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں حصہ طے شدہ نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ وارث ہیں، اللہ ان کا حصہ مقرر نہیں کرتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ حصہ مقرر نہ کریں اس کو عصبی حصہ کہتے ہیں۔ جو فرضی حصہ ہوتا ہے یہ کل جائیداد میں سے ہوتا ہے، جو عصبی حصہ ہوتا ہے وہ باقی بچنے والا ہوتا ہے، اس میں طے شدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو پہلا حصہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، تو یہ جو پہلا ہی حصہ ہے، فرمایا کہ اولاد میں لڑکوں کو لڑکیوں سے ڈبل، ایک لڑکے کو 2 لڑکی کے برابر، تو یہ حصہ فرضی ہے یا عصبی؟ تو یہ حصہ عصبی حصہ ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے لڑکے اور لڑکے کی آپس کی ریشو تو بیان کر دی ہے، لیکن یہ بیان نہیں کیا کہ کل جائیداد میں سے انہیں کتنا ملے گا۔ یہ بتایا ہے اولاد میں اگر لڑکا لڑکی دونوں آ گئے تو لڑکے کا ڈبل ہوگا، لڑکی کا سنگل ہوگا۔ یہ ان کی آپس کی ایک ریشو ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو لڑکے کو ڈبل ملنا چاہیے، لڑکی کو سنگل ملنا چاہیے۔ 2 لڑکے 1 لڑکی ہیں تب بھی لڑکوں کو ڈبل، لڑکی کو سنگل۔ اور اگر 1 لڑکا 2 لڑکیاں ہیں تب بھی لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے مرد ہیں ان کا مجموعی حصہ ڈبل اور جتنی عورتیں ہیں ان کا مجموعی حصہ سنگل، یہ مراد نہیں ہے۔ ہر مرد کا حصہ ہر عورت سے ڈبل ہوگا۔ یہ ان کی آپس کی ریشو ہے۔ یہ کل جائیداد میں سے ان کا حصہ بیان نہیں کیا گیا کہ کل جائیداد میں سے کتنا حصہ ہے، تو یہ عصبی حصہ ہے۔ عصبی حصے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف یہی وارث ہوں گے اور کوئی وارث نہیں ہوگا تو یہ کل جائیداد کے وارث ہوں گے، اور اگر ان کے علاوہ اور وارث ہوں گے جن کے حصے مقرر ہیں، ماں یا بیوی وغیرہ، تو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی بچا ہوا ان کو دیں گے۔ اور باقی بچا ہوا کس طرح دیں گے کہ لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل۔ تو یہ عصبی حصہ ہے، یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اولاد میں جب بھی لڑکا لڑکی اکٹھے آ جائیں تو لڑکے کو ڈبل ملتا ہے، لڑکی کو سنگل ملتا ہے۔ اور میں وضاحت کر چکا ہوں کہ لڑکوں کے مجموعے کو لڑکیوں کے مجموعے سے ڈبل نہیں دینا، یعنی
اگر بالفرض ایک لڑکا ہے اور 2 لڑکیاں ہیں، ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور کل جائیداد 6 لاکھ ہے فرض کریں، اب ہر لڑکے کا ہر لڑکی سے ڈبل ہوگا اگر یہی ورثاء ہیں. ایک لڑکا ہے 2 لڑکیاں ہیں، ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں. اب یہ نہیں کرنا کہ لڑکوں کو مجموعی طور پر لڑکیوں کے مجموعے سے ڈبل دیں، کہ ہم کہیں کہ لڑکیوں کو سب کو ملا کر آدھا ملے گا، لڑکوں ایک ہے یا زیادہ ہیں سب کو ملا کر ڈبل ملے گا. تو ہم 3 حصے کریں 2 لاکھ کے، اور ہم کہیں کہ 4 لاکھ بیٹے کا اور 2 لاکھ بیٹیوں کا، اور ہر بیٹی کو 1-1 لاکھ. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر لڑکے کو ہر لڑکی سے ڈبل ملنا چاہیے. اور اس کا آسان طریقہ کار کیا ہے؟ آپ لڑکیوں کی تعداد جمع کر لیں اور لڑکوں کی تعداد جمع کر لیں اور لڑکوں کو ڈبل کر لیں، جتنا بن رہا ہے اس پہ ڈیوائیڈ کر لیں. اب جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں، تو اس میں بیٹے کو 2 بیٹیاں شمار کریں، اور 2 بیٹیاں ہیں 2 کو 2 شمار کریں، 2 بیٹیاں 2 اور ایک لڑکا 2 بیٹیوں کے برابر، یہ 4 ہو گئے. آپ 6 لاکھ کے 4 حصے کر لیں. 6 لاکھ کے 4 حصے کیا بنے؟ 1.5 لاکھ کا ایک حصہ بنا. اب ہر لڑکے کو ہر لڑکی سے ڈبل ملنا چاہیے انفرادی طور پر، تو لڑکے کو 3 لاکھ دے دیں، لڑکیوں کو 1.5 لاکھ دے دیں. تو دونوں لڑکیوں کا 1.5 لاکھ 3 لاکھ، لڑکا ایک ہے اس کا اکیلا 3 لاکھ. اب مجموعی طور پہ لڑکوں کا اور لڑکیوں کا برابر ہو گیا، ہم نے مجموعی دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم نے انفرادی دیکھنا ہے. تو ایک لڑکا وہ ایک لڑکی سے ڈبل لے رہا ہے. یہ مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر. اور یہی مثال قرآن نے دی ہے، ایک بیٹا 2 بیٹیاں، تو 4 حصے کریں گے، اور بیٹے کو 6 لاکھ اگر ہے، بیٹے کو 3 لاکھ دے دیں گے اور بیٹیوں کو 1.5 لاکھ دے دیں گے. اچھا، اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہو کسی کا، تو میں نے آپ کو بتایا اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ بیٹے کو 2 بیٹیاں شمار کر لیں، آسان ہو جائے گا. تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، آپ سمجھے 3 لوگ ہیں، حالانکہ 2 لوگ ہیں، آپ بیٹے کو 2 شمار کریں، سمجھے 3 لوگ ہیں. تو اگر کل جائیداد 6 لاکھ ہے، یہی ورثاء ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے، تو آپ 6 لاکھ کے 3 حصے کر لیں، 2 لاکھ ایک حصہ. تو بیٹی کو 2 لاکھ دے دیں اور بیٹے کو 2 لڑکیوں کا حصہ دے دیں. 2 × 2 4 لاکھ، بیٹے کا 4 ہو گیا، بیٹی کا 2 ہو گیا. قرآن کے اس حکم پر عمل ہو گیا. اور اگر بالفرض 2 لڑکے اور ایک لڑکی ہے، ایک آدمی فوت ہوا، اس کے ورثاء میں 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، تو قرآن کے اس حکم پر کیسے عمل ہوگا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو 2 لڑکیوں کے برابر، آپ 2 لڑکوں کو 4 شمار کریں اور ایک لڑکی کو 1 شمار کریں، کتنے ہو گئے؟ 5. اور اگر کل جائیداد 6 لاکھ ہے، میں 6 لاکھ کی مثال اکثر پیش کرتا ہوں کیونکہ اس سے آسانی سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، ورنہ کل جائیداد کچھ بھی ہو سکتی ہے. اگر 6 لاکھ کے 5 حصے کریں تو ایک حصہ 1,20,000 بنتا ہے. تو آپ ایک لڑکی کو 1,20,000 دیں اور ہر لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر 1,20,000 کا ڈبل 2,40,000. تو ہر لڑکے کو 2,40,000 دیں. 2 لڑکے ہیں تو دونوں لڑکوں کو 2,40,000 2,40,000 4,80,000 ہو گئے، اور لڑکی کے 1,20,000. تو ہر لڑکے کو ہر لڑکی سے ڈبل مل گیا. اسی طرح 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہوں تو 6 حصے کریں گے. تو اسی طرح آپ آگے ڈیوائیڈ کرتے رہیں. تو للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر. یہ تب ہے جب لڑکا لڑکی اکٹھے ہوں. اگر لڑکا لڑکی اکٹھے نہیں ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، بس اگر وہ ہوں عورتیں ہی عورتیں ہوں، یعنی کون؟ اولاد کی بات ہو رہی ہے، اس کو عمومی نہیں رکھنا کیونکہ شروع میں ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ ہوں عورتیں، یعنی اگر اولاد میں عورتیں ہی ہیں، مرد کوئی نہیں ہے، 1 ہے 2 ہیں، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، 2 سے زیادہ جتنی بھی ہیں، 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں 10 ہیں، جتنی بھی ہیں، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کو کل ترکے کا 2/3 ملے گا. اگر عورتیں ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3. 2/3 کیا ہوتا ہے؟ ثلثا 2/3. 2/3 ہوتا ہے کہ 3 حصے کر کے 2 حصے دے دیے جائیں. کل جائیداد کے کل ترکے کے 3 حصے کر کے 2 حصے دے دیے جائیں. اگر 6 لاکھ ہے تو اس کے 3 حصے 2-2 لاکھ کے بنتے ہیں، تو 2 حصے 4 لاکھ بنیں گے. 3 بیٹیاں ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، تو وہ کل جائیداد کے 2/3 میں شریک ہو جائیں گی. یہ فرضی حصہ ہے.
یہ عصبی حصہ نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے وارث بھی بنایا ہے بیٹیوں کو اگر اکیلی ہوں, بیٹیاں ہی ہوں, بیٹا نہ ہو, اور اللہ نے ان کا حصہ بھی کل جائیداد سے ریشو مقرر کر دی ہے. یہ فرضی حصہ ہے. اگر لڑکا لڑکی اکٹھے ہوں وہ فرضی حصہ نہیں ہے, وہ عصبی حصہ ہے. وہاں ریشو مقرر نہیں ہوئی کل جائیداد سے کتنا ملنا ہے. اور میں بتا چکا ہوں کہ جو عصبی حصہ ہوتا ہے وہ اگر اکیلے ہوں تو سارا ان کا ہوتا ہے, اگر دیگر فرضی ورثاء ہوں تو پہلے فرضی ورثاء کو دیتے ہیں, باقی بچا ہوا انہیں دیتے ہیں. جو فرضی حصہ ہے یہ ہمیشہ کل جائیداد سے ملتا ہے, یہ کل جائیداد میں سے ہوتا ہے. تو اگر بیٹیاں ہوں 2 سے زیادہ تو ان کا 2/3 ہے. 6 لاکھ ہو تو 2/3 4 لاکھ بنے گا. 9 لاکھ ہو کل جائیداد تو 2/3 6 لاکھ بنے گا. 12 لاکھ ہو تو 2/3 8 لاکھ بنے گا, جس کو آپ 66% کہتے ہیں. 66% یا 67% کے قریب, 66.66%, 2/3 یعنی کل جائیداد کے 3 حصے کر کے 2 حصے بیٹیوں کو دے دیں. قرآن کہتا ہے اگر وہ 2 سے زیادہ ہوں, اور ویسے اگر وہ 2 ہوں تو حکم ان کا بھی یہی ہے. اس کی دلیل احادیث مبارکہ ہیں. صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک آپ کے صحابی جنگ احد میں شہید ہو گئے, سعد بن ربیع. تو جاہلیت کے دور کے مطابق ان کا بھائی, اس نے ان کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا کہ جی مرد ہی وارث ہوتے ہیں. ان صحابی کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیوی تھی, بیوہ تھی, اور 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بھائی تھا. بھائی نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا جاہلیت کے طریقے کے مطابق. تو وہ بیوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی بیٹیوں کو لے کر کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا ہے, ہمارا شوہر ہمارا باپ تو فوت ہو گیا ہے, شہید ہو گیا جنگ احد میں آپ کے ساتھ, تو اس بھائی نے سارا مال لے لیا ہے, ہم کیا کریں, ان کی تربیت کرنی ہے, ان کی شادی کرنی ہے بچیوں کی, کیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ ان 2 بیٹیوں کو کل جائیداد کا 2/3 دے دو, اور فرمایا کہ جو بیوہ ہے اسے کل جائیداد کا 8واں حصہ دے دو, اور جو باقی بچ جائے وہ تم لے لو. تو اس سے پتہ لگا, قرآن کہتا ہے 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں, جتنی بھی ہوں ان کا 2/3 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگا کہ 2 بیٹیوں کا بھی یہی حکم ہے, ان کو 2/3 ملے گا کل جائیداد کا. فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اور اگر وہ ایک ہو, واحدتاً یہ مؤنث کا صیغہ ہے, اگر وہ ایک ہو یعنی اولاد میں ایک بیٹی ہے, فَلَهَا النِّصْفُ, تو اس کے لیے نصف حصہ ہے, کل جائیداد کا آدھا حصہ. یہ بھی فرضی حصہ ہے. یہاں کل جائیداد میں سے ریشو مقرر کر دی گئی, کل جائیداد میں سے 50% بیٹی کا ہے اگر اکیلی ہو تو. یہ فرضی حصہ ہے, بیٹی کو وارث بھی بنایا ہے اور حصہ بھی مقرر کر دیا ہے آدھا. تو قرآن کے مطابق ایک بیٹی ہو تو آدھا, 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3, اور حدیث مبارکہ سے پتہ لگا 2 ہوں تب بھی 2/3. تو ایک ہو تو آدھا فرضی حصہ, بیٹیاں ہوں اور 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3, یہ بھی فرضی حصہ ہے. اور اگر بیٹے بیٹیاں مشترکہ طور پر ہوں تو پھر فرضی حصہ نہیں ہوگا, عصبی حصہ ہوگا, اور ہر لڑکے کو ہر لڑکی سے ڈبل ملے گا. قرآن کریم میں یہاں تک بیٹے بیٹیوں کا حصہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد آگے ماں باپ کا حصہ ہے جو انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں بیان کروں گا بشرط زندگی. تو صرف بیٹوں کا حصہ بیان نہیں کیا, صرف بیٹوں کا حصہ بیان نہیں کیا. اگر ایک بیٹا ہو یا زیادہ بیٹے ہوں تو احادیث مبارکہ سے دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ ایک بیٹا ہو یا زیادہ بیٹے ہوں تو وہ اسبہ ہوتے ہیں. اور اسبہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, الحق الفرائض بأہلہا فما بقی فلأولی رجل ذکر. اسبہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ پہلے فرضی رشتہ داروں کو ان کے حصے دے دیتے ہیں, جو بچ جائے وہ سب سے قریبی مرد کا ہوتا ہے, وہ اسبہ کا ہوتا ہے. تو بیٹا ایک ہو یا زیادہ ہوں تو وہ اسبہ ہوتے ہیں, بیٹے بیٹیاں مشترکہ طور پر ہوں تو وہ بھی اسبہ ہوتے ہیں. لیکن اب ان کو برابر نہیں ملنا. بیٹا ایک ہو وہ اسبہ ہے, زیادہ بیٹے ہوں تو وہ برابر لیتے ہیں, 3 بیٹے ہوں, 4 بیٹے ہوں, 5 بیٹے ہوں, وہ برابر کے اسبہ ہیں. بیٹا بیٹی اکٹھے آ جائیں ہیں یہ بھی اسبہ, لیکن ان کو برابر نہیں ملنا, بیٹوں کو ڈبل ملنا ہے, بیٹیوں کو سنگل ملنا ہے. اور اگر بیٹا ہو ہی نہ, ایک بیٹی ہو تو فرضی حصہ ہے آدھا مال کل جائیداد کا, کل ترکے کا. اور ترکے سے مراد میں بتا چکا ہوں وضاحت سے کہ فوت ہونے کے بعد کسی شخص کا چھوڑا ہوا مال اس کو ترکہ کہتے ہیں, زندگی میں نہیں. فوت ہونے کے بعد جو مال ہے اس میں سے آدھا اگر ایک بیٹی ہے تو فرضی حصہ ہے, اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو کل جائیداد کا 2/3 ملے گا. تو آج اسی پر بس کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
پوتیوں کا جو حصہ ہے، پوتیوں نواسیوں کا، وہ بھی بیٹیوں میں آتا ہے انشاءاللہ۔ ٹائم ملا تو اگلے جمعے میں اس کو پہلے بیان کروں گا، پھر ماں باپ کا حصہ بیان کروں گا۔